بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ایوارڈینس، میں ہوں جواد شیخ، آج آپ کی تقریب کا میزبان. ڈیئر ایوارڈینس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم سب کیلنڈر 2023 کی رونمائی کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہر سال مقصدیت پر مبنی کیلنڈر کا اجرا ایک ایسی روایت ہے جو ہر سال ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اس کیلنڈر کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا انتظار ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے کیلنڈر 2023 کی رونمائی کریں، آئیے ایوارڈینس اپنے پیارے وطن پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں موجود ہیں قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیے اور میرے ساتھ اس قومی ترانے میں شامل ہو جائیے. میں بتاؤں فرق نا سے جو ہے تجھ میں اور مجھ میں، میری زندگی تلا تم تیری زندگی کنارہ. فامیمو کا مقصد ایک صحت مند معاشرے کا قیام ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ایوارڈینس جس محنت اور ولولے سے کام کرتے ہیں، اس کی بہترین عکاسی ایوارڈینس اینتھم میں ہوتی ہے، جس کو جب بھی سنا اس نے ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی. آئیے ایک بار پھر اپنا لہو گرماتے ہیں اور ایوارڈینس اینتھم کی طرف چلتے ہیں.
کیا آپ جانتے ہیں فامیوو کا پہلا کیلنڈر کس سال میں شائع ہوا اور اس کا موضوع کیا تھا؟ ذرا سوچئے، جواب میں آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، اور آپ چاہیں تو آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ بڑی بے صبری سے نئے سال کی کیلنڈر کی انویلنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، ہم چلتے ہیں فامیوو کے سال 2023 کے موضوعاتی کیلنڈر کی انویلنگ کی طرف۔ پھر ہما آفاق میری فکر کا انداز ہے، شاعر مشرق کی جانب مائل پرواز ہے۔ مشرق ہمیشہ سے راز ہائے سربستہ کا مسکن اور طلوع فکر کا منبع رہا ہے۔ کبھی دانش مشرق کے جویا مستشرقین قرار پائے تو کبھی اس خطے سے فلسفہ اشراق نے جنم لیا، اور کبھی جولان گاہے فکر و نظر میں اپنے راہوار قلم سے منازل صعود طے کرنے والے علامہ محمد اقبال با اتفاق شرق و غرب شاعر مشرق قرار پائے۔ ان کے اشعار و افکار میں پنہاں لب عیسیٰ کی جاں بخشی امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کی موجب ٹھہری۔ بلند نگاہی کے حامل اشخاص جب اپنے ہم قوم افراد کے لیے دردمندی کی معراج کو پہنچتے ہیں تو وہ نہ صرف تشخیص عوارض و علل کر کے علاج غم دوراں کے لیے حکمت آموز لائے عمل تجویز کرتے ہیں، بلکہ ان کی جان پرسوز ہمہ وقت مصروف دعا بھی رہتی ہے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اقبال کے سخن دل نواز میں اس دعا کے ساتھ نظر نوازی اور تسکین ذوق کے لیے پیش خدمت ہے فامیوو کیلنڈر 2023۔ فکر اقبال، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ڈیئر ایووڈینس، کیسا لگا آپ کو اس سال 2023 کا کیلنڈر؟ آئیے ماہ با ماہ کیلنڈر کی تفصیل جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معالجین کا کار مسیحائی ابدان و اجسام تک محدود ہوتا ہے، لیکن مفکرین کی حکیمانہ تشخیص اور تریاق اقوام کے تن مردہ کو جلا بخشنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ مفکرین و مدبرین اقوام کے وہ محسن ہوتے ہیں جن کے افکار ہر عہد کے ظلمت یاب ماحول میں جہان تازہ کی تعمیر کے لیے مشعل و مشکات کا کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا ان کی یاد آوری احسان شناسی کے باب میں لازم قرار پاتی ہے۔ مرور ایام نئے برس کی نوید بن کر تقویم نو کے طالب ہیں۔ سال 2023 میں شامل 23 کا عدد فامیوو کی جانب سے روایت کی پاسداری پر محیط 2 دہائیوں سے زائد عرصے کا نقیب بن کر جلوہ گر ہے، اور اس بات کا معلن ہے کہ صدی کے پہلے ربا مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ روایت جشن سیمی کی منزل تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے قبل گاہے گاہے بعض خاں این قصہ پاری نہ رو، نئے ہزاریے سے سال 2022 تک تقویم ماہ و سال کے گلدستے میں عنوانات کی بو قلمونی لیے کہیں کہیں حب الوطنی کے گل مہک رہے ہیں تو کہیں فکر و نظر کی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ اس گلدستے میں کبھی ادب کے برگے سبز و شاداب آراستہ ہیں تو کبھی ظرافت کے شگوفے پھوٹ رہے ہیں۔ فامیوو کے دست گلچی نے ان برسوں میں کہیں قرآنی تعلیمات سے مہکتے گلاب تقویم کی زینت بنائے
تو کہیں سیرت طیبہ کی خوشبو سے غنچہ جاں کھلانے کا اہتمام کیا، کبھی صوفیانہ افکار گلے سرسبد بن کر تقویم کے اوراق پر جلوگر ہوئے، تو کبھی سفر نصیب کوچہ گردوں کی داستان صحرائی گلاب بن کر رونق گلدستہ ثابت ہوئی، کہیں روضہ اطفال کے نو دمیدہ غنچوں سے صفحات تقویم رنگین ہوئے، تو کہیں بیداری کے سفیر گل رخوں نے اس تقویمی گلدستے کی آرائش و زیبائش کا حق ادا کیا۔ سال 2022 میں چمن ایجاد کے وارثان گلگشت کے مہکتے تذکرے نے اس بات پر مہمیز کیا کہ سال نو کے لیے تقویم کے اوراق ایسے باغباں کے افکار سے مزین کیے جائیں جو مادیت سے خزاں رسیدہ چمن کے لیے باد بہاری کا کام دے سکے، اور روحانی تنزلی کی باد سرسر سے جنم لینے والے امراض کے لیے نسیم حجاز بن کر نفس عیسوی ثابت ہو۔ یہ طلب و جستجو قریباً 1.5 صدی قبل جنم لینے والے گلزار معرفت ایک ایسے گل سرسبد کے نام پر منتج ہوئی جس نے جسد خاکی میں جلوگر ہو کر شاعری کے جسم میں نئی روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ نوجوانہ نے قوم کے چمن امید و حوصلہ کی آبیاری بھی کی۔ علامہ اقبال کی شاعری تاریک ترین اور مایوس کن حالات میں قوم کے لیے ایک پیام جاں فضا لے کر آئی۔ آسیائے فلک کے دستے بے رحم کا شکار آج کے نوجوان مایوسی و ناامیدی کے جن عوارض میں مبتلا ہیں، اس کا تیر بہدف نسخہ اضطراب و علم کی کیمیا گری، آرزو و نظر کی رہبری، خودی و فقر غیور کی نگہبانی، عشق و عمل پہم کی فراوانی اور انقلاب و امامت کی تابانی سے ترکیب پاتا ہے، جو کن فیکن تاثیر کا حامل ہوتا ہے اور مرز تنزل و ادبار کا مداوع کر کے عروج آدم کی ضمانت دیتا ہے، جس سے انجم بھی سہمے جاتے ہیں۔ اس نسخہ کیمیا کے اجزائے ترکیبی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے کلام میں بتمام و کمال پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبض دوراں کی طلب کو محسوس کرتے ہوئے سال 2023 کے کیلنڈر میں فکر اقبال سے خوشہ چینی کرتے ہوئے نور بصیرت کو عام کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ اقبال کی شاعری میں موجود تقدیر امم کی نقشگری کے عناصر اثنا عشرہ سے سال 2023 کے قراطیس تقویم رنگین ہے، جس کا آغاز اضطراب سے ہوتا ہے، جو عصائے موسوی سے پھوٹنے والے 12 چشموں کی طرح 12 مہینوں تک نوجوانوں میں عقابی روح بیدار کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ اضطراب کی گود سے جنم لینے والا تلاش جستجو کا سفر منازل علم کی جانب گامزن ہونے پر مائل کرتا ہے، جو ماہ ثانی سے نشات ثانیہ تک کے مدارج ترقی کا زاد راہ ہے۔ سرچشمہ علم سے سیراب ہونے والے صفاکیش اذہان میں طول عمل کی جگہ جوہر کردار سیقل کرنے کی آرزو جنم لیتی ہے، جو خدمت انسانیت کے مراتب پر فائز ہونے کی نوید کے ساتھ سال کی پہلی سہ ماہی مکمل ہونے کی خبر دیتی ہے۔ یہ ماہ آرزو ہے کہ اسی مہینے میں قیام پاکستان کی آرزو ایک قرارداد کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی۔ خواہشات اور آرزوئیں اگر فقط راہوار خرد پر سوار ہوں تو وہ انسان کو اپنی سواری بنا لیتی ہیں۔ اس کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، جو بصارت کو بصیرت آشنا کرنے کا نام ہے۔ سال کے دوسرے ربا کا آغاز اسی پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ نگاہ مرد مومن کو قوت نظارگی نور خداوندی سے میسر ہوتی ہے، جو تقدیر بدلنے پر قدرت رکھتی ہے۔ اس کا خمیر اس خودی سے اٹھتا ہے جو ایک سجدہ کر کے ہزاروں سجدوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ یوم مزدور سے شروع ہونے والا مہینہ خودی و خودداری کی یاد سے مزین اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کی کوکھ سے فقر غیور کا شجر سر افلاک پروان چڑھتا ہے، جس کا ثمرہ وہ بے نیازی ہوتی ہے جو حب جاہ و مال کا خاتمہ کر کے تاج و تخت قدموں میں لا ڈھیر کر دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ تقویمی سال اپنے نصف پر پہنچ کر مالی سال کے خاتمے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ سال 2023 میں ماہ جولائی ہجری سال کے اختتام و آغاز کا مرج البحرین ہے، جس میں داستان عشق کی ابتدا و انتہا
قربانی اسماعیل اور شہادت حسین کی شکل میں جلوہ گر ہے، اور یہی عشق بندہ مومن کی وہ اساس ہے جو ہر پستی کو بلندی میں بدلنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ عشق بے خطر اور کشاں کشاں لے کر ماہ آزادی میں داخل ہو رہا ہے، جہاں عمل پیہم کا ثمرہ یوم آزادی کی شکل میں جلوہ گر ہے، اور دارین میں سرخروئی کے لیے جہد مسلسل میں پنہاں یقینی کامیابی کا تیر بہدف نسخہ تجویز کر رہا ہے۔ انقلاب کے بطن میں موجود شجر تعمیر و ترقی قوموں کی حیات کا ضامن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حلقہ یارہ میں بریشم کی طرح نرم مومن رزمگاہ میں فولاد صفت محافظ میں منقلب ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام ماہ دفاع کے ورق تقویم کے شایع نشان ہے۔ انقلاب زمانہ کی بھٹی سے گزر کر صداقت، عدالت اور شجاعت کا کندنی مجموعہ بننے والے ہی اقوام و امم کی پیشوائی کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ سال کی آخری سہ ماہی کا آغاز حرمہ نصیبوں کے غموں کا مداوع بننے والے نسخے کے نام ہے۔ حضرت یوسف کو خواب میں سجدہ کرنے والے 11 ستاروں کی طرح تعبیر میں ملنے والے عروج کی طرح 11واں مہینہ عروج آدم کی منتظر نگاہی سے مانون ہو کر تسخیر کائنات کے فریضے کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ سال کا اختتام فکر اقبال سے عام ہونے والی بصیرت کی بدولت مایوسی اور محرومی کے بجائے نئی سحر کا زمانے میں پیش خیمہ ہے۔ کن فیکون اس تسلسل و تدریج کی جانب مشیر ہے جس میں انسان انفس و آفاق میں غور و فکر کرتے ہوئے خالق کی معرفت حاصل کرنے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ حکیم الامت کے تجویز کردہ نسخے میں موجود 12 اجزائے ترکیبی تقویم کے صفحات پر اپنی تاثیر کے ساتھ سال بھر پردہ بصارت پر جلوہ گر رہیں گے۔ مرور ایام کے ساتھ تقویم کے بدلتے اوراق اگر شعور بیدار کرنے اور بصیرت عام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نئے سال میں ہم تاریخ شماری سے بڑھ کر تاریخ سازی کے مرحلے میں داخل ہو سکیں گے۔ جب علامہ اقبال کے والدین بزرگوار ان کا نام تجویز کر رہے ہوں گے تو یقیناً قبول دعا کا وقت ہوگا کہ ان کا دیا ہوا نام پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا اور ان کا بیٹا ایسا اقبال مند نکلا کہ اس کے نور بصیرت کے آگے صدیاں اعتراف میں جھکی نظر آتی ہیں۔ یہ یقیناً حصار ذات سے نکل کر عشق کائنات میں زنجیر ہونے کا نتیجہ تھا کہ جس کی گود سے خود کو میسر ہر خیر کو انسانیت میں تقسیم کرنے کا جذبہ جنم لیتا ہے، اور یہ خواہش پیراہن الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے۔ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ فکر اقبال میرا نور بصیرت عام کر دے اس سال 2023 کے کیلنڈر کا عنوان کیسا لگا آپ سب کو؟ اور آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سال 2023 کے کیلنڈر کی انفارمیشن ملے تو آپ جہان مسیحا کے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو ابھی لائک کریں اور اس کی معلومات اپنے ڈاکٹر حضرات سے بھی شیئر کرتے رہیں۔ اب میں اس نئے سال 2023 کے کیلنڈر پر بات کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا فامیوو پرائیویٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر ہارون قاسم صاحب کو، اور انہیں بلانے سے پہلے ایک شعر ان کے لیے سنانا چاہوں گا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرزوز یہی ہے دخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو آئیے فامیوو پرائیویٹ لمیٹڈ کے میرے کارواں کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ایووڈین ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کیلنڈر کے لانچ پر۔ ہر سال مقصدیت پر مبنی کیلنڈر کا اجرا فامیوو کی ایک روایت ہے جس پر ہم سب کو بڑا فخر ہے۔ اس سال کا کیلنڈر بھی 20ویں صدی سے تعلق رکھنے والے عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کی فکر سے موسوم ہے۔ اس سال کا کیلنڈر جو ترتیب کے لحاظ سے فامیوو کا 24واں کیلنڈر ہے، اس کا موضوع فکر اقبال ہے اور میرا نور بصیرت عام کر دے اس کی ٹیگ لائن ہے۔ علامہ اقبال جیسے قداور شاعر اور مفکر کے افکار کو کیلنڈر کے 12 صفات میں سمونا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کیلنڈر کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کو پایہ تکمیل پر پہنچایا۔ اقبال کے افکار کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا جہاں اس کی معاونیت بھی متاثر نہ ہو، بڑی اچھی کوشش ہے،
اس سال ایک اور چیز جو گزشتہ برسوں کے کیلنڈر سے مختلف نظر آئی کہ وہ ہر صفحے پر انگریزی کا متن موجود ہے جو یقیناً لوگوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کیلنڈر کے 12 صفحات پر اقبال کے 12 مختلف افکار کو پیش کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام افکار ایک بنیادی پیغام سے مربوط ہے، اور اقبال کا پیغام ایک ہی ہے کہ انسان اپنی آگاہی کا سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے جو اس کے خالق برحق نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے انسان کو اس کائنات میں اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور یہی اس کا مقام ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میں کامل نہ بن جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اقبال کا مخاطب کوئی اور نہیں بلکہ میں اور آپ ہیں، اور وہ انقلاب جو ہم چاہتے ہیں اور جو اقبال کا خواب ہے انقلاب کا، وہ کہیں باہر سے شروع نہیں ہوگا بلکہ اس کی ابتدا ہماری یعنی میری اور آپ کی انفرادی تبدیلی سے ہوگا۔ بقول علامہ اقبال کے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ اقبال اور فکر اقبال کا موضوع ہمارے گروپ چیئرمین ابراہیم قاسم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے۔ کچھ دن پہلے کیلنڈر کی ٹیم نے اس موضوع پر فیکٹری میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ وہاں پر ابراہیم صاحب نے اس موضوع پر بڑی دلسوز گفتگو فرمائی تھی۔ فامیو کے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور آپ کو اقبال اور ان کی فکر کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ آخر میں اپنی تمام ایوارڈینس کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس کیلنڈر کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک موقع جانتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو اقبال کے افکار سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات اور عادات میں مثبت تبدیلی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ہارون صاحب کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں سال 2023 کے کیلنڈر پر رہنمائی کی۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ جی ہاں ایوارڈینس، میں بات کر رہا ہوں فامیو پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈپٹی سی او سید جمشید احمد صاحب کی۔ آئیے اس سال 2023 کے کیلنڈر پر ان کا پیغام سنتے ہیں۔ یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جواد فار یور کائنڈ ورڈس۔ الحمدللہ پچھلے 23 سالوں سے فارمیوو کے موضوعاتی کیلنڈرز آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا 24واں کیلنڈر ہے، اور یہ ہمارے مقصدیت سے بھرے ہوئے کیلنڈر ہوتے ہیں جو ہمیں تھکنے نہیں دیتے، بلکہ ہر سال ایک نیا عزم، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کیلنڈر بناتے ہیں؟ ایک جو لوگ ہمارے نئے ساتھی ہیں ایوارڈین فیملیز میں، انہیں یہ سوال آتا ہوگا کہ یار یہ کہاں ہمیں کس کام میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں تو دوائیں بیچنے کا کام کرنا ہے، یہ کیلنڈر کو کیسے پروموٹ کیا جائے، اس کے اندر اتنے ثقیل اشعار کو یاد کرنا، اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور پھر اس کو ایکسپلین بھی کرنا ڈاکٹر کے سامنے، تو یہ ہرکیولین ٹاسک اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ کیلنڈر، یہ کتابیں، یہ جہان مسیحا، یہ لٹریچر، یہ انٹلیکچوئل کیپٹل، یہ اصل میں وہ ہمارا انٹیگرل اسٹریٹجی کا پارٹ ہے جس نے فارمیوو کو ڈفرینشیٹ کیا تمام کمپیٹنگ کمپنیز سے۔ پوری انڈسٹری کے لینڈسکیپ پہ فارمیوو ڈے 1 سے ایک علیحدہ کمپنی نظر آئی۔ تو اس کا کمال یہ ہوا پچھلے 23 سالوں میں کہ ہارڈلی 2% لوگوں نے، ڈاکٹروں نے ہماری فیکٹری دیکھی ہوگی۔ اگر میں ٹوٹل یونیورس کی بات کروں کہ اس وقت اگر 16,000 ڈاکٹر ہماری کوریج پہ ہیں، تو 200-300 ڈاکٹروں نے ہماری فیکٹری دیکھی ہوگی ایکچولی، لیکن 16,000 ڈاکٹر اس پہ کنونس ہیں کہ یہ کمپنی کوالٹی پروڈکٹ بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اتنا انٹلیکچوئل کام کرتے ہیں، اتنا ایتھیکل کام کرتے ہیں، تو یہ جو فلاسفیوں کا امیج گیا ان کے ذہن میں، اس میں یہ ان کے ذہن میں شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی ڈاؤٹ بھی نہیں آ سکتا کہ جب اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو دوائیں کیسے یہ کوالٹی کی نہیں بنائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ اگر فارمیو کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے پروڈکٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کوالٹی از گیون۔ تو الحمدللہ یہ جو آپ لوگوں نے پچھلے 23 سالوں میں کام کیا ہے، اس نے فارمیوو کو
بالکل ایک علیحدہ آئی وی لیگ میں کھڑا کر دیا ہے. اتنا بڑا امپیکٹ ہم نے پاکستان میں کریٹ کیا ہے کہ کمپنیز پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کون سی کمپنی ہے, کوئی ایسے ویسے کام نہیں کرتی, پھر بھی گرو کر رہی ہے, ٹاپ 20 میں آ گئی ہے, 10 بلین کی کمپنی ہو گئی ہے. تو الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو, جتنی جافشانی سے, اونرشپ کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے. آئی سلوٹ ٹو یو آل آف فار دس آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. اچھا, اب اس سال کے کیلنڈر پہ آ جاتے ہیں جو انشاءاللہ جنوری 2023 میں ریلیز ہوگا ڈاکٹرز کے پاس. یہ ہم نے چنا ہے فکر اقبال, اس کا موضوع ہے میرا نور بصیرت عام کر دے, یہ اس کی ٹیگ لائن ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پوری امت مسلمہ کے لیے ایسا ہی تحفہ ہے جیسے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحفے کی شکل میں دیا. یہ اور بات ہے کہ اس کی قدر کتنی ہم کرتے ہیں, تو پاکستان اور علامہ اقبال دونوں کی ہم نے اتنی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنے کے لائق یہ دونوں تحائف تھے ہمارے خالق کی طرف سے. علامہ اقبال کا جو سب سے زبردست کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم کتنی قیمتی چیز ہو, تم اشرف المخلوق ہو. کیوں؟ کیونکہ تم اس کائنات کے خالق کی تخلیق ہو. اور جو ہم نے اس کیلنڈر کے 12 صفحات پہ جن موضوعات کو قلم بند کیا, اس کے اندر اسی موضوع کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ علامہ اقبال انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ان کو اپنے خالق سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچان جائے. تو ان کا یہ شعر مجھے بڑا پسند آتا ہے, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں پھونکی اور اپنا نائب بنا دیا دنیا کے اندر, خلیفہ بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امپاورمنٹ دے دی, اس کا پارٹ دے دیا جو اس خالق کائنات کے پاس موجود تھی. اور وہ پاور کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کن فیکون, کہ وہ خالق ہم سب کا وہ کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے چیز. تو علامہ اس شعر میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو جان جائے اور وہ اس قیمتی چیز کی ویلیو کو سمجھ جائے, تو وہ بینگ دا کیلف آف آل مائٹی, وہ یہ پاور لے لیتا ہے کہ وہ کہے, وہ کوئی خواہش کرے وہ پوری ہو جائے. علامہ نے اسی بات کو ٹارگٹ کیا ہے اپنی پوری شاعری میں کہ کیسے تم اپنے آپ کو پہچانو اور پھر اس خالق کائنات سے کنیکٹ ہو جاؤ, تو تمہاری ساری دنیا تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی. علامہ اقبال وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا, اور قائد اعظم نے اس خواب کی وجہ سے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور پھر مسلم لیگ بنا لی تھی اور پاکستان بنانے کی جدوجہد میں تن من دھن لگا دیا. تو وہ جو ان کے آپ کو 12 صفحات میں پیغام ملیں گے اس کیلنڈر میں, اس کو غور سے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. آج کی دنیا مادی ترقی کے اندر اتنی گم ہو گئی ہے کہ وہ انسان کی جو انسانیت ہے اس کو بھی بھلاتی چلی جا رہی. تو اس کے آپ کو کیا مظاہر نظر آتے ہیں؟ جھوٹ, چوری, دھوکہ, فراڈ, منافقت, سامنے کچھ پیچھے کچھ, کمٹمنٹس کچھ اور ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی. یہ وہ سارے امراض ہیں جنہوں نے آج پوری امت مسلمہ کے اندر جڑ پکڑ لی ہے. اور علامہ اقبال اپنے تمام موضوعات کا کنیکٹ قرآن کے ساتھ بناتے ہیں, اور آپ کو بہت ساری ان کی نظمیں, ان کے اشعار ایسا لگے گا کہ یہ تو اس آیت کی تفسیر ہے یا تو اس آیت کی انہوں نے ایکسپلینیشن کی. تو ان کا ماخذ, ان کے کلام کا, اس کی سورس بھی کچھ اور نہیں ہے, اس کی سورس بھی قرآن ہے جو مسلمانوں کو, انسانوں کو, پوری کائنات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, کس کی بات ماننی ہے, کس کو خوش کرنا ہے, کس کی ناراضگی سے بچنا ہے. اور یہ وہ کنیکٹ ہے, یہ وہ ہوک ہے, اگر یہ کریٹ ہو جاتا ہے تو آپ کن کہیں گے فیکون ہو جائے.
تو اگر ایووڈین سے ہم جب بات کرتے ہیں ایتھیکل پریکٹسز کی، جب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ انگیجمنٹ کون سے گراؤنڈ پہ کرنی ہے، یہاں پر یہ پاور جو ہے وہ آپ کو وہ سلوشن پرووائڈ کرے گی کہ جس سے آپ کے آبجیکٹیوز پورے ہو جائیں گے، آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو پورے ہو جائیں گے، اور ہمارا رب بھی خوش ہوگا. تو ایووڈینس کے لیے یہ بڑا زبردست موقع ہے کہ ریفلیکٹ کرنا، سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے ریٹروسپیکٹیولی دیکھنا کہ میرے معاملات، میرے عمل، میری سوچ کیا اس سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، اور اگر رکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھتی تو کیسے الائنڈ ہو سکتی ہے، اس پہ کام کرنا. کیلنڈر آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں 8 سے 10 مہینے کی محنت شامل ہوتی ہے. ایک بڑی ٹیم کچھ اسکالرس کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل ڈفرینٹ موضوعات اور ان کے ریسرچ مٹیریلز پہ کام کرتے ہیں، اور پھر جا کے ہم اکتوبر نومبر میں اس قابل ہوتے ہیں کہ اسے فائنلائز کر سکیں. تو میں ذاتی طور پہ بہت ممنون ہوں ہماری ٹیم کا، جس نے اس سال کیلنڈر پہ انتھک محنت کی ہے، جس میں ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ عبدالصمد، ان کے ساتھ زبیر احمد صدیقی، حسن علی، عمر، قاسم شامل تھے، جنہوں نے اپنے دن رات اس کاز کے لیے لگائے، کیونکہ یہ کام نہیں تھا، یہ اسائنمنٹ نہیں تھا، یہ کوئی جاب نہیں تھی، یہ وہ پیشن تھا جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا ذہن جاب کو جاب کے علاوہ یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ آپ معاشرے میں خیر کا کام کریں، کہ اگر ہم 16,000 ڈاکٹرز کو بانٹتے ہیں یہ، اور ان کے گھروں میں بھی جاتا ہے یہ، اور ایک فرد بھی اگر علامہ کا ایک پیغام صحیح طرح سمجھ کے اپنے عمل کو بدل دیتا ہے تو ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. آخر میں اس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے؟ جو ہماری جو سولجرز ہیں، جو سیلز ٹیم ہے، سیلز مینیجر ہیں، ایریا مینیجرز ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ 12 پیجز آپ نے خود پڑھنے ہیں پلیز. اس کو لٹریچر یا فولڈر کی طرح نہیں کہ بس اوپر سے دیکھ لیں، کیونکہ ڈاکٹر تو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ اس کو اگر مٹی بنا کے پریزنٹ کریں گے تو یہ مٹی بن جائے گا، آپ اس کو سونا بنا کے پریزنٹ کریں گے یہ سونا ہو جائے گا. تو جب پہلی دفعہ 2000 میں کیلنڈر لے کر گیا ایز اے نیشنل سیلز مینیجر، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس 3 منٹ ہیں تو میں یہ پریزنٹ کروں گا، اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، میں کل آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چلو اچھا لے لو یار. تو جیسے ہی اس کو پریزنٹ کیا، تو اگر آپ نے کوئی ایک شعر بہت زبردست یاد کیا ہوا ہے اچھی طرح بالکل بائی ہارٹ، وہ آپ نے سنایا اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن سنائی، اس کا فوراً آپ کے ساتھ ہک کریٹ ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ میگنیٹکلی کنیکٹ ہوگا، اور یہ ایسا دیر پا تعلق بنتا ہے جو وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتا. تو آپ نے سب سے پہلے تو اس سے ٹائم لینا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت زبردست چیز لایا ہوں، کیا آپ کے پاس 2 منٹ ہے؟ میں اس پہ بات کروں گا. ہماری جو ایک روایت ہے پچھلے 23 سالوں سے، وہ ہم مسلسل کر رہے ہیں، کوئی ایک سال بھی کیلنڈر ہمارا مس نہیں ہوا ہے. تو یہ 24واں کیلنڈر ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو میں بات کروں گا، وہ آپ کو ضرور دے دے گا 2 منٹ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یار یہ کوئی عام سا کیلنڈر، کوئی تصویریں، کوئی لینڈ اسکیپ، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اس کو کرنے کے بعد جو CSR کا لوپ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ضرور کریں آپ، کہ آخر میں سوال ضرور پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسا لگا آپ کو کیلنڈر. وہ آئی ایم شیور کہ اتنا انٹلیکچولی انرچ کیلنڈر ہے، تو آپ سے ضرور کہے گا کہ یار بہت اچھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ضرور ہیلپ کریں، کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کی بہت کی پروڈکٹ ہے، جو اسٹریٹجک ڈرائیور ہے، اس کا نام لیں اور اس کو کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ کام ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمارے سارے مارکیٹنگ بجٹ کا جو فوکس ہے وہ CSR ایکٹیویٹیز ہے. تو ہم جتنا ہماری سیلز ہوگی اس کا ایک بڑا پورشن ان CSR ایکٹیویٹیز پہ جائے گا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پہ اتنی ہی تندہی اور جانفشانی سے کام کریں گے جتنا آپ کی ٹیم نے اس کو پچھلے 8 مہینوں میں اس پہ محنت کی ہے، اور اس کو جس خوبصورت شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. تو آپ بھی اس کو جب جائیں گے فیلڈ میں تو ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو اتنی خوبصورتی سے پریزنٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. اب میں ایسی شخصیت کو ڈیئر ایووڈینس مدعو کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ ویلیوز اور ایکسلنس کی بات کرتے ہیں. جی ہاں ڈیئر ایووڈینس، میں بات کر رہا ہوں فارمیو پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر کمرشل محمد منصور خان صاحب کی. آئیے سر سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. سر،
فکر اقبال، میرا نور بصیرت عام کر دے، آپ کو اس سال کا کیلنڈر کیسا لگا اور اس کا عنوان کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جواد مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے اس امپورٹنٹ ایونٹ کے لیے، اور الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم پورے 1 سال کے بعد اپنے سکسیسفل کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنے 2023 کے کیلنڈر کی رونمائی کر رہے ہیں. کیلنڈر ہمارا نہ صرف دلکش رنگوں سے آراستہ ہے بلکہ ہر صفحہ خوبصورت خطاطی سے مزین ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہماری ماشاءاللہ جو ٹیم ہے نہ صرف اس کو پسند آئے گا بلکہ ہمارے تمام ڈاکٹر صاحبان کو بھی یہ کیلنڈر بہت پسند آئے گا. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. موضوع کے بارے میں ابھی آپ کو جمشید صاحب اور ہارون صاحب اس کے بارے میں تفصیلاً بتا چکے ہیں. میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمیں فکر اقبال کا جو ٹاپک ہے اس سے ملتی ہے. اقبال کیونکہ ہمارے قومی شاعر ہیں، ہم نے اقبال کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی بہت ہے، لیکن ہم نے شاید سمجھا نہیں ہے، یا ہمیں جتنا سمجھنا چاہیے تھا ہم اتنا نہیں سمجھ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس اخلاقی، روحانی اور سیاسی پستی کا شکار ہے پہلے کبھی نہیں تھا. جو آج حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں اقبال کے افکار کو ضرور سمجھنا ہوگا اور اپنی اصلاح ضرور کرنی ہوگی. اقبال چاہتے تھے کہ ہم اپنے اندر ایسی خصوصیات پیدا کریں جو ہمیں ایک کارآمد انسان بنائیں، جس کا تقاضا ہمارا دین بھی ہم سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا. اور اقبال بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا کردار اس بڑے منصب کے شایع نشاں ہو. اور شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بہت خوب. جی جواد، اس شعر سے آپ کیا سمجھے؟ سر میں یہ سمجھا کہ ہمیں صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق دوبارہ پڑھنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دنیا کے تمام ڈر و خوف کو نکال کر بنا خوف و خطر حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم ٹرو لیڈر بنتے ہیں، ہم بلند پائے کے لیڈر بنتے ہیں. اور علامہ اقبال بھی ہمیں دنیا کی رہنمائی کے لیے اسی طرح تیار کرنا چاہتے تھے. اور شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. سر آپ ہمیشہ اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں، کیا اقبال کے افکار کا تعلق سیلز اور مارکیٹنگ کی پرفارمنس سے بھی ہے؟ جواد یہ دلچسپ سوال ہے. یہ بات میرے دل کے بھی قریب ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اقبال ہم میں ایسے اوصاف پیدا کرنا چاہتے تھے جو ہمیں اپنی آگاہی کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کا ادراک دیں، جو ہمیں متحرک کریں اور پھر ہمیں بلند اہداف کا تعین کرنے میں مدد کریں، اور ان کے ساتھ ہم اپنی انتھک اور مسلسل محنت کے ساتھ ہم اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. اور یہ اوصاف زندگی تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، جس میں اس کا کیریئر بھی شامل ہے اور ذاتی زندگی. ہم ہر جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اقبال کا شاہین جو ہے وہ باتوں کا شاہین نہیں ہے بلکہ وہ کردار کا شاہین ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. بہت شکریہ سر. آئندہ کچھ ہی دنوں میں ہماری ٹیم کیلنڈر ڈسٹریبیوشن پر جا رہی ہوگی، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ڈیئر ٹیم، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیلنڈر ہمیشہ ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی پریزنٹیشن کی بہترین پریکٹس کریں، یعنی کہ اس کی ڈیٹیلنگ کی بہترین تیاری کریں تاکہ آپ اس سے بہتر رزلٹ لے سکیں. ہمارا یہ سال اچھا گزرا، یہ سال اختتام ہونے جا رہا ہے، اور ہمارا اگلا سال جنوری سے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو اس کیلنڈر کے تھرو انگیج کر سکیں، اس سے بہترین فائدہ اپنی سیلز میں لے سکیں. اور
اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈیٹیلنگ کی بہترین پریکٹس کریں، اپنا بہترین سلیکشن آف ڈاکٹر کریں، اور اس کے بعد وہاں پہ انتہائی امپیکٹفل طریقے سے اس کیلنڈر کو پریزنٹ کریں۔ اپنی بات کا اختتام میں اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ یہ سال جو کہ ہمارا آنے والا 2023 ہم سب کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ کی نہ صرف نعمتیں لے کے آئے بلکہ ہمارے لیے ایک انتہائی سکسیسفل سال ہو، جہاں پہ ہم اپنے پرسنل اور پروفیشنل جو ہمارے کارپوریٹ فارمیوو کے آبجیکٹیو ہیں وہ ہم اچیو کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اس کمپنی کو اس انڈسٹری میں نمبر 1 مقام دلا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ سر، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ایووڈینس ٹیم سے جزاک اللہ۔ ڈیئر ایووڈینس، آپ جانتے ہیں فارمیوو کا کیلنڈر کسی عام کیلنڈر کی طرح نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے مقصدیت پر مبنی ایک موضوع کی تلاش کی جاتی ہے اور پھر اس موضوع پر تحقیق کا کام ہوتا ہے، اور اس تحقیق کا کام کوئی اس موضوع میں یکتا اور ماہر اسکالر ہی کر سکتا ہے۔ اس سال کیلنڈر کی تحقیق و تحریر کے کام کو معروف شاعر اور اقبال شناس جناب اجمل سراج نے انجام دیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس سال کے کیلنڈر کا موضوع فکر اقبال میرا نور بصیرت عام کر دے پر اجمل صاحب کے ساتھ ایک گفتگو۔ سر، فکر اقبال کیا ہے اور اس کا انتخاب اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیوں کیا؟ فکر اقبال کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ایک سوال ہے، اور لیکن پھر بھی ہم ظاہر ہے آپ نے سوال کیا ہے تو ہمیں جواب تو دینا ہے۔ فکر اقبال اتفاق یہ، اچھا پہلے ہم اس سوال کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں سلیکٹ کیا ہے، تو اس میں فکر اقبال بھی آ جائے گی کہ اردو زبان میں میں جتنا سمجھتا ہوں اور جو میرا جو مطالعہ ہے، شاید واحد شاعر ہے بڑے شاعروں میں کہ جس کا ایک فکری نظام ہے اور جو بہت مربوط ہے۔ یعنی اقبال کا کوئی بھی شعر لیں گے اور جب اس کو جو ہے لیب میں اس کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے جو وہ نکل کے آئیں گے نا اجزا وہ ایک ہی نکلیں گے۔ اقبال ایک ہی بات کرتے ہیں، اور آج جیسے آپ کا کیلنڈر ہے میرا نور بصیرت عام کر دے جس کی ٹیگ لائن ہے، تو یہ فکر اقبال اس کو کہا گیا، اور فکر اقبال کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس کوئی مربوط فکر کا نظام رکھنے والا کوئی شاعر اقبال کے سوا نہیں ہے۔ کیا کہنے سر؟ اچھا، فکر اقبال جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب ہے تو ہم ہی سے خطاب، لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھیے کہ وہ ان کا بھی سفر ہے۔ یعنی حضرت اقبال جو ہیں وہ ان کے 30 برس 1800 والی صدی میں ہیں اور 30 برس اس والی صدی میں 1900 والی میں۔ 60 برس کی عمر میں ایک جوان آدمی اتنا بڑا کام کر کے چلا جاتا ہے 60 برس کی عمر میں، جس میں اس کی اسکولنگ بھی ہے، اس کی پی ایچ ڈی بھی ہے، بہت سارے کام ہیں، اور اس کے ساتھ تو یہ ایک واردات ہے ایک آدمی کی، واردات قلبی، واردات روحانی، اور اسی کو انہوں نے ہم تک پیش کر دیا ہے۔ اور ہماری ٹیگ لائن بھی یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ فکر اقبال ہے کیا؟ فکر اقبال ہے ایک انسانی ذہن کا، انسانی قلب کا، انسانی روح کا سفر، کہ کس طرح سے ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم ایک عمر میں آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پہ ٹین ایج، 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 25 سال کی عمر تک آتے ہیں، پھر 40 سال کی عمر تک آتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ پھر آپ اقبال کا دور دیکھیے کہ ایک گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور سوائے مغربی اقوام کے کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ روشنی میں ہے، بلکہ ساری، یعنی کہتے تھے کہ اس زمانے کو کہ ان کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا۔ کس کا؟ انگریزوں کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ یہ وہ دور ہے اقبال کا۔ تو اس میں پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار میں کون ہوں، میری قوم کیا ہے، میری قوم کیا کر رہی ہے۔
اس طرح کے سوالات ہیں جو ایک ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ایک نوجوان ذہن میں، کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیسے پیدا ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اقبال کا سفر بھی بالکل ایسا ہے، اور اقبال کا سفر، چونکہ اقبال ایک پڑھے لکھے آدمی تھے نوجوانی سے، اقبال نے بچپن سے قرآن مجید کا اپنی زبان میں مطالعہ کیا تھا۔ اقبال کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پر اتارا گیا۔ تو اقبال وہ نوجوان تھے۔ پھر ساری دنیا ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ لندن میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، اور ایک اور دوست تھے فلسفے کے جو استاد تھے آرنلڈ، تو وہ ان کی دوستی تھی ان لوگوں سے جو ان کے پرنسپل تھے اور ان کے استاد تھے۔ تو اقبال کے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ اقبال نے پوری دنیا کو بہت قریب سے دیکھا تھا، جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے سوالات لے کے وہ ڈھونڈتے پھرے، اور ہمیں بانگ درا میں اس کے کہیں کہیں اشارے بھی ملتے ہیں۔ پھر اقبال کو نظر آتے ہیں ہمارے حضور جو آخری نبی ہیں، ان پر آ کے وہ فوکس کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں، اور ان کو پھر وہ جانچتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، ان کی کتاب کو پرکھتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، اس کتاب کو جانچتے ہیں، اپنے دین کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس سے جو ان کی فکر ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ہے فکر اقبال، جو ہمارے لیے پھر انہوں نے پیش کی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ کیا اقبال کے افکار آج کے دور میں بھی قابل عمل ہیں؟ بالکل، اور یہ سوال ویسے تو سن کے جو ہے وہ کسی بھی اقبال شناس کو، جو اقبال کو تھوڑا سا سمجھتا ہے، وہ برہم ہو سکتا ہے کہ اقبال ہی کا کلام تو ایسا ہے کہ جو آج کے چیلنجز میں ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ اقبال کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ضرب کلیم، اور اقبال نے اس میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے ضرب کلیم، یعنی عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ۔ عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ آج کے خلاف۔ اقبال کہتے ہیں کہ حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ بساز، حدیث بے خبراں ہے تو با زمانہ بساز، زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ ستیز، کہ یہ بے خبروں کی باتیں ہیں کہ زمانے کے ساتھ مل کے چلو۔ بات تو یہ ہے کہ زمانہ اگر تمہاری روش پہ نہیں چل رہا تو زمانے سے جنگ کرو، زمانے سے لڑ جاؤ۔ تو اقبال تو وہ ہے جو ہمیں وہ سارے ٹولز فراہم کرتے ہیں، وہ سارے ہتھیار فراہم کرتے ہیں جو ہمیں عہد حاضر میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے، انسان کو کھڑا کرنے کے لیے۔ اصل میں اقبال کا مسئلہ انسان ہے بنیادی طور پہ، اور اقبال انسان کو وہاں اس مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کا مقام ہے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، وہ اس کو وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اقبال کا کلام کا ریلیونس آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا کہ ایک عام آدمی جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، دودھ بیچ رہا ہے، آپ اس سے جا کے کہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وہ کہے گا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ انتہا ہے، یہ کہ اتنے بڑے یعنی آپ کسی بھی عام بس میں بیٹھ کے آپ کہیے کہ خودی کو کر بلند اتنا، تو دوسرا آدمی کہے گا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہے، اور اس کو اقبال یاد ہے۔ اور اقبال کے کون سے موضوعات یاد ہیں؟ کہ جو اقبال کے بنیادی موضوعات ہیں، خودی جیسا موضوع جس کی ہم نے ایک کوشش کی ہے فکر اقبال اور میرا نور بصیرت عام کر دے یہ کیلنڈر شائع کر کے۔ بہت شکریہ سر۔ سر ہم اس کیلنڈر سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں، اور اسے ایسے نہیں پڑھیں جیسے آپ زندگی کے بہت سارے کام آدھے ہاف ہارٹلی کرتے ہیں۔ نہیں، ہاف ہارٹلی نہیں ہوگا یہ پورے اپنے وجود کے ساتھ اس کو پڑھیں،
اور اس کو محسوس کریں. جن باتوں کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جو باتیں آپ کی، ان سے جو ہے وہ ڈسکس کریں دوستوں سے. تو اقبال کا کلام وہ کلام ہے کہ اگر ہمیں شاعری سے، ادب سے اور اس کا لطف لیتے ہوئے جو ہے وہ باتوں کو سمجھنا اور سیکھنا ہے تو اقبال کا کلام قرآن سے مربوط ہے. اجمل صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا اور اس ٹاپک پہ مزید ہمیں رہنمائی دی، اور آپ نے یہ اتنا اہم کیلنڈر بھی جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا. بہت شکریہ سر. تو ساتھ ہی اب ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ڈیئر ایووڈینس آپ سب نے اس تقریب کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اور مجھے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ اب ہم اس کیلنڈر کو اپنے ڈاکٹرز کو بہترین طریقے سے پیش کر پائیں گے. کہیں نہیں جائیے گا، ایک وقفے کے بعد کیلنڈر کی ڈیٹیلنگ سیشن کا آغاز ہوگا تاکہ آپ اس پر بھرپور مکمل عبور حاصل کر سکیں. آخر میں کیلنڈر ٹیم کو دوبارہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک زبردست کامیابی کے ساتھ اس کیلنڈر کی رونمائی کی اور ہمیں یہ کیلنڈر پیش کیا. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.